میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت والا کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، اور لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی بہت تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کو بیمار ہے، شدید بخار میں ہے، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ان کی خدمت میں۔ تو دیکھا کہ بخار میں تپ رہے تھے، شدید بخار تھا، تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ تو جیسے جا کر پوچھا جاتا ہے تب حضرت کیسے مزاج ہے، طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے فلاں بیماری نہیں ہے۔ تو جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہاں بھائی تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے۔ تو وہ جو بخار کی تکلیف تھی اس کو آخر میں ذکر کیا، اور جتنی تکلیفیں نہیں تھیں اور جو راحتیں میسر تھیں ان کا پہلے ذکر۔ تو جب اللہ کا بندہ کوئی شکر گزار بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر گزار بننے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کی طرف بہت کم ہوتی ہے۔ جو ہوتی بھی ہے تو اس کو بھی مانگ لیتا ہے، یا اللہ آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف بھی دور فرما دیجیے۔ تو شکر گزار بننا، قدم قدم پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور یہ ایسی چیز ہے بھائی، ہمارے حضرت والا میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تقریباً ہر مجلس میں ہم لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کیسی کیسی نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ان کا ذکر تصور کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کیا کرو۔ جب کسی بندے کو اللہ جل جلالہ کے شکر کی توفیق ہو جاتی ہے، شکر گزار بننے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے اس سے کھلتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے تعلق اس کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ارے یہ تو ہے ہی وعدہ اللہ جل جلالہ کا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا، جس نعمتوں پر شکر کرو گے تو اور نعمتیں عطا کروں گا، یہ تو وعدہ ہے ہی، وہ ملیں گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کی کثرت سے بندہ اپنے پروردگار کے قریب 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 ہوتا چلا جاتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے نا، اس کا سب سے پہلا حربہ جو ہے بندے کو ناشکرہ بنانا ہے، سب سے پہلا حربہ۔ اور اسی لیے اس نے جب اس کو نکالا جا رہا تھا وہاں سے جنت سے، تو اس نے جو دعوے کیے تھے کہ میں ان بندوں کے اوپر دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے آؤں گا، یہ اس نے دعوے کیے تھے۔ تو کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرے اس حملے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا حملہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شکر سے ہٹائے، اور شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر گزار بن جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی
کہ میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر مانگتا ہوں، شکر کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوتی، اللہ بچائے، اس کی نگاہ ہمیشہ ناگوار چیزوں پر رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو، اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندے کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس کی نگاہ نعمتوں پر جاتی ہے۔